پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیر نواز۔ افغان طالبان کی حکومت نے اپنا سالانہ بجٹ کا مسودہ تیار کر لیا ہے۔ افغان وزارت خزانہ کے ترجمان کے مطابق گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران یہ پہلا موقع ہے کہ کسی بیرونی امداد کے بغیر بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ طالبان حکومت کی طرف سے بجٹ کی تیاری کی خبر ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب افغانستان کو اقتصادی حوالے سے سخت پریشانیوں کا سامنا ہے، جبکہ اقوام متحدہ کے مطابق ملک کو افلاس اور بھوک کے طوفان کا سامنا ہے۔ افغان وزارت خزانہ کے ترجمان احمد ولی حقمل نے اس مجوزہ بجٹ کا حجم نہیں بتایا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ سال 2022 کے دسمبر تک کے لیے اس بجٹ کی تفصیلات جاری کرنے سے قبل کابینہ سے اس کی منظوری لی جائے گی۔ طالبان نے رواں برس 15 اگست کو جب کابل پر کنٹرول حاصل کیا تو عالمی طاقتوں کی طرف سے افغانستان کے لیے مالی امداد کا سلسلہ روک دیا گیا۔ ساتھ ہی مغربی ممالک نے افغان حکومت کے اربوں ڈالرز کے وہ اثاثے بھی منجمد کر دیے جو ان کے ممالک میں موجود تھے۔ سعودی عرب کی دعوت پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں افغانستان کی عبوری حکومت کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ اجلاس میں افغانستان کی عبوری حکومت کی بھی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ اسی موضوع پر آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات چیت کریں گے کہ جس طرح سے بجٹ تیار کر لیا گیا بغیر کسی بیرونی امداد کے، اور اب OIC کے اجلاس کا جو ایجنڈا ہے وہ بھی اقتصادی اور معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، تو کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں، اور جو بجٹ تیار کیا گیا ہے اس کے اخراجات کس طرح سے ممکن ہو سکیں گے۔ اس موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں افغان امور کے ماہر سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد، ماہر افغان امور، ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بریک پہ جانے سے قبل جس طرح سے بات ہو رہی تھی کہ جی کس طرح سے بجٹ تیار کیا گیا ہے بغیر کسی بیرونی امداد کے، تو اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے وقت دیا سر پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتا دیجیے کہ جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں پہلی مرتبہ ایسا ممکن ہوا ہے کہ افغانستان کا بجٹ کسی بیرونی امداد کے بغیر تیار کیا گیا ہے، تو یہ کیوں کر ممکن ہو سکا ایک ایسے وقت میں جب افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آتے ہی یا کنٹرول سنبھالتے ہی تمام تر ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں، جو ان کو فنڈز ملنے تھے وہ روک دیے گئے ہیں، تو بغیر کسی مدد کے یہ بجٹ کی تیاری کیسے ممکن ہوئی؟ جی بہت شکریہ۔ یقینی طور پر ایسے حالات میں جب کہ افغانستان ایک طرف پر تو پولیٹیکل اینڈ ڈپلومیٹک آئسولیشن ہے، دوسری طرف پر اقتصادی طور پر آلموسٹ ایک سینکشن جیسے سچویشن میں ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ نئی حکومت ہے اور وار ٹرن کنٹری ہے جس کی ساری اکانومی یعنی وار اکانومی پر چلتی تھی۔ اب وہ سارے سورسز جو ہے وہ یا تو منجمد ہو چکے ہیں یا اس کے علاوہ روک دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ٹریڈ بھی جو ہے کافی حد تک اس پر ریسٹرکشن ہے، کیونکہ نیبرنگ کنٹریز بھی اس طریقے سے ایکسیس نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن ان حالات کے باوجود طالبان کا جو بجٹ انہوں نے تیار کیا ہے، یہ بجٹ یقینی طور پر ان کے ایک سیلف کانفیڈنس کی عکاسی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو انتظامی اخراجات تھے ان کو بہت حد تک انہوں نے کرٹیل کر دیا ہے، اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان کے جو پچھلے امپلائیز تھے اور ان کے جو تنخواہ جو کام کر رہے ہیں لیکن ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، ان کو کنسول کرانا اور ان کے لیے مطلب ہے کہ ایک وعدے یا ایک اس پر چلنا، یہ بھی یقینی طور پر ایک نیشن کے اپنے ایک ریزیلینس کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس بجٹ کو میرے خیال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تقریباً 270 بلین افغانیز یا جس کو $2.5 بلین کہہ سکتے ہیں،
اتنا تو ان کو تقریباً فارن ایڈ یا امداد ملتا تھا، اور اس کے علاوہ تقریباً $2.25 کے مطابق وہ اپنا ان کا وہ جو بجٹ تھا وہ لوکل یا انڈیجنس ریسورسز سے وہ جنریٹ کرتے تھے۔ لیکن جس طرح آپ نے بتایا انٹرو میں کہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ طالبان نے 2.5 مہینے میں تقریباً 26 بلین افغانیز کو اکٹھا کیے ریونیو کی شکل میں، جس میں کسٹم میں بھی تقریباً 13 بلین شامل ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے جو اسٹریٹی میئر تھے، انتظامی اخراجات تھے، اس میں بہت کمی کر رکھی ہے، اسپیشلی جو پیلیشل لیونگ تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ پر جتنا خرچہ ہوتا تھا، فارن دوروں پر خرچہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ وہاں پر جو بہت زیادہ کرپشن تھا وہ کرپشن ختم ہو چکا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی انہوں نے اپنے چادر دیکھ کر اس کے مطابق پاؤں پہ لا رہے ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ تقریباً 100 بلین افغانی جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں گے نیکسٹ 4-5 منتھس میں، یعنی جون تک۔ جس میں البتہ ان کی تنخواہیں یا ان کے جو اخراجات ہیں پورے تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن اگر ان کو فارن یہ جو فریزڈ اماؤنٹ ہے ان کے $9 بلین اگر وہ ان کو مل جاتے ہیں تو یقینی طور پر یہ ان کے لیے بہت بڑا بوسٹ ہے۔ میرے خیال میں یہ 2 سال کا بجٹ ہوگا ان کا، اگر $9.5 بلین ان کو جو افغان عوام کا پیسہ ہے وہ اگر ان کو ریلیز ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہاں پر OIC کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں بھی لگتا یہ ہے کہ ہیومینیٹیرین سپورٹ کے لیے اور وہاں پر جو ہیومن ٹریجڈی ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے OIC کے چارٹر میں ہے کہ ان کو جو باقی مسلم امہ ہے وہ ان کو سپورٹ کر، تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی امید ہے کہ کچھ پلیجنگ ہو جائے گی۔ اور تیسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے جو عوام ہے وہ کبھی ڈراؤٹ رہتا ہے، کہیں وہاں پر زلزلے وغیرہ، یا اس کے علاوہ پہلے سوویت یونین کے ساتھ جنگ تھا، پھر اس کے بعد امریکہ اور نیٹو کے ساتھ جنگ تھا، تو حالات کا تو وہ مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ پہلے بھی جو بجٹ تھا اس میں زیادہ حصہ حکومت کے جو کارندے یا اس کے علاوہ پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کو ملتا تھا، اور بالکل کیش میں ان کی ڈالر کی جو ڈیلنگ ہوتی تھی وہ ہوتی تھی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جب کرنچ آ چکا ہے تو افغانی روپے کی افغانی جو کرنسی ہے اس کی قیمت بھی کافی گر چکی ہے، کیونکہ پہلے اگر 80-90 پر تھا پر ڈالر، تو ابھی تقریباً 130 تک وہ پہنچ چکا ہے۔ اور اگلی بات یہ آ جاتی ہے ایک مشکل کہ کاروبار وہاں پر کمزور ہے، آلموسٹ ٹھپ ہو چکا ہے، اور جس کی وجہ سے ریونیو جنریشن ایک مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ جب ٹریڈ ہوتا ہے یا آپ کے کچھ پروڈکشن ہوتا ہے یا جو سیل اینڈ پرچیز ہوتا ہے تو پھر آپ تو ٹیکس کلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا ہو تو پھر ٹیکس کلیکشن ظاہر ہے کہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل تو ان کے ہیں، لیکن ان مسائل کے باوجود انہوں نے جو بجٹ تیار کیا ہے یہ بجٹ ان کو تقریباً 3 مہینے یا 2.5 مہینے تک سپورٹ کر سکے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ دنیا ان کو کس طریقے سے ریسپونڈ کرتی ہے، یا جو ان کا فریز منی ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے، یا ان کے جو بارڈر مینجمنٹ ہے جس طرح کسٹم ڈیوٹی ہے یا ٹریڈ میں وہ بہتری لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پر جو لوکل پروڈکٹس ہے یا کوئی کنٹریکٹ وہ کر لیتے ہیں باہر ملکوں کے ساتھ جہاں پر کہ بہت زیادہ منرل ہے اس کے ایکسپلائٹیشن کے لیے، یا وہاں پر جو باقی منصوبے ہیں فروٹ کے یا فوڈ سیکیورٹی کے وہ لگائے جا سکتے ہیں، یا ٹریڈ روٹ کو اگر وہ کھول لیتے ہیں تو ان سے ان کو ٹرانزٹ کی بہت آمدن ہو جائے گی۔ تو کچھ اپرچونٹیز تو ان کے پاس ہے، لیکن اگر دنیا ان کو اور خصوصاً یورپین کنٹریز اور امریکہ اگر ان سے یہ سینکشنز اور یہ جو اقتصادی ناکہ بندی ہے یہ اٹھا لیتے ہیں تو میرے خیال میں وہ کافی فعال ہو جائیں گے۔
یہ بھی بتائیے گا سید صاحب کہ جس طرح سے افغان وزارت خزانہ کا یہ ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جو تمام تر ان کے داخلی ذرائع ہیں اس سے جو ہے رقم جو حاصل ہوگی وہ اس بجٹ کے جو ہے وہ مصرف میں خرچ کی جائے گی، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ بجٹ تیار کیا گیا ہے۔ لیکن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی المیے کے درپیش جو کچھ ممالک افغانستان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اس میں خوراک کے ساتھ ساتھ کچھ جو ہے وہ مالی مدد بھی شامل ہے، تو یہ جو امداد کے نام پر رقم آ رہی ہے کیا وہ بھی اس بجٹ کے لیے استعمال ہو سکتی ہے؟ یقیناً استعمال ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو بھی امداد آ رہا ہے تو وہ طالبان کے ہاتھ میں جا رہا ہے اور وہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، اور وہ ان کی پرائیورٹیز جو ہے ڈیٹرمن کر رہے ہیں کہ کون سے فیلڈ میں کتنا پیسہ دینا ہے اور کہاں پر سپورٹ زیادہ ضروری ہے اور کس مد میں ضروری ہے۔ یہ تو ان کا پریراگیٹو ہے اور وہ کرتے ہیں، لیکن جو اقوام متحدہ کا ہے ظاہر ہے کہ ان کا تو ذمہ داری بھی ہے، چارٹر میں ہے کہ ایسے ممالک کو جہاں پر کی ہیومن ٹریجڈی ہو وہاں پر اپیل بھی کر سکتے ہیں اور ان کو سپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ این جی اوز کے ذریعے وہ امداد آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی کوئی 500 ملین کے لگ بھگ پلیج کیا ہے، اس کے علاوہ چائنا نے کچھ کیا ہوا ہے، لیکن علاقائی ممالک کے علاوہ میرے خیال میں کہ مسلم امہ پر سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جو عرب کنٹریز ہے یا گلف کنٹریز ہے ان کے لیے کوئی $4-5 ارینج کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی جو تیل کی آمدن ہے وہ کافی ہے، اور پہلے اگر وہ لیکن اس پر ایک دباؤ ہے، وہ امریکہ کا دباؤ ہے یا یورپین یونین کا دباؤ ہے، تو آیا یہ دیکھا جائے گا اس کانفرنس میں بھی کہ وہ اپنے ڈیسیژن میکنگ میں کتنے انڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ اگر وہ یہ پیسہ دے رہے ہیں تو یہ افغان عوام کے لیے دینا چاہیے، نہ کہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ طالبان کو دیا جا رہا ہے یا کوئی وار ایفرٹس میں جا رہا ہے یا ان کے کوئی مرتبے کی تجوری بڑھ رہے ہیں۔ یہ اپروچ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جو اگر ان کا ٹریڈ وغیرہ پوری طرح سے کھل جاتا ہے تو افغانستان میں پوٹینشل ہے، اسپیشلی جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا میں نے بتایا کہ سی پیک کے ساتھ ان کا ملنا، اگر وہ اس پر ایگری ہو جاتے ہیں تو چائنا کی طرف سے کافی سپورٹ مل سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ سنٹرل ایشیا کے کچھ منصوبے ہیں جس کی وجہ سے ان کو امپلائمنٹ بن سکتی ہے، جیسا کاسا 1000 ہے یا اس کے علاوہ ٹاپی ہے یا اس کے علاوہ جو ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان وہاں پر جو انرجی ریسورس ہے اس کو ٹیپ کیا جا سکتا ہے، اور پھر جو چابہار ہے اس کے ذریعے بھی ٹریڈ اور ٹرانزٹ کھول سکتے ہیں، تو ادھر ان کو آمدن ہو سکتی ہے، لیکن یہ ٹائم لے گا۔ امیجیٹ جو ان کے اس میں ہے کہ انٹرنل ریونیو سے میکسیمم میرے خیال میں کہ انہوں نے جو 2.5 مہینے میں 26 بلین کر لیا، تو سال میں وہ تقریباً 100 بلین کر لیں گے، افغانی 120 کر لیں گے، وہ انسفیشنٹ ہے۔ البتہ کوئی نئے سورسز کیا ہو سکتے ہیں وہ موسٹلی یہ ان کے جو فریز منی ہے اس پر ڈیپینڈ ہے، اور اسپیشلی جو OIC یا ان ممالک سے جو انسانی بنیادوں پر جو امداد ہے وہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو OIC کے وزرائے خارجہ کے 70ویں اجلاس کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ بریگیڈیئر سید نذیر ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر محمد آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ بتائیے گا بریگیڈیئر صاحب کہ جس طرح سے OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے انسانی المیے اور اس وقت جس طرح سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے، بحرانوں کا سامنا ہے افغانستان میں لوگوں کو، لیکن اس اجلاس کا جو مرکزی ایجنڈا ہے وہ کیا ہوگا اور کیا ہو سکتا ہے جو اس اجلاس میں زیر بحث رہے؟ دیکھ لو، میرے خیال میں مین ایجنڈا ہے کہ طالبان کے حکومت کو انگیج رکھا جائے اور اس کو لوپ میں لیا جائے اور ان کو آئسولیٹ نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے پھر علاقائی امن اور دنیا کے امن کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اب تو ایک انسانی ٹریجڈی ہے جو کہ افغانستان کے اندر پریویل کر رہی ہے، لیکن اگر یہ ٹریجڈی بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ جب عوام اور حکومت کے درمیان فاصلے بڑھ جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ ایک ان امپلائمنٹ اور اس قسم کی سچویشن ہو جاتی ہے، تو پھر لا اینڈ آرڈر خراب ہو جاتا ہے، سیکیورٹی کے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر داعش، القاعدہ اور اس کے علاوہ اس قسم کے گروپ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے باہر کے جو انٹیلیجنس یا اسپوائلر ہے یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہے، وہ پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ہوگا کہ افغانستان کی سرزمین پھر نیبرز کے خلاف یا دنیا کے امن کے خلاف ٹیررزم کے حوالے سے استعمال ہوگی۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں دنیا کو پھر ایک اور گلوبل وار میں جانا ہوگا، اور وہ گلوبل وار کتنا ہیومن ریسورس کے لحاظ سے کاسٹلی ہے، اور اس کے علاوہ بجٹ پر یا منی پر کتنا کاسٹلی ہے، تو ٹریجر اور منی ملا کر میرے خیال میں کہ امریکہ نے $130 بلین اس جنگ میں جھونک دیے، اور اس کے علاوہ 2,500-3,000 کیجوالٹیز بھی ہو گئی، اس کے علاوہ افغان کی کیجوالٹیز پاکستان میں دائیں بائیں اور کتنے ہو گئی، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوگا۔ اور یہی طالبان نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر آپ ہمیں اس طرح چھوڑ دیتے ہیں، انگیج نہیں رکھتے، کیونکہ اگر انگیج رکھتے ہیں تو پھر امن کے راستے ہموار ہو سکتے ہیں، پھر سٹیبلائزیشن آ سکتی ہے، اور جہاں پر سٹیبلائزیشن ہو وہاں سے پھر اس قسم کے دنیا کے امن کو خطرے درپیش نہیں ہوتے یا ایمانیٹ نہیں ہوتے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اقتصادی امداد، اب دیکھو IMF بھی ہے، اس ورلڈ بینک بھی ہے، وہ بھی تو قرضے دیتے رہتے ہیں، اور بعض ممالک جو ہے وہ تو ڈیفالٹ بھی کر جاتے ہیں، لیکن طالبان کا تو ایک میرے خیال میں کہ وہ فارن ڈیپینڈنٹ اتنے تو نہیں ہے، لیکن البتہ ان کو جو اپنا حق ہے، افغانستان کے عوام کا جو حق ہے وہ دینا چاہیے۔ تو میرے خیال میں یہ جو اجلاس ہے، اس میں تو ایک یہ مسلم ممالک کتنا پیسہ دیتے ہیں امداد کی شکل میں، خواہ وہ ان کائنڈ ہو یا ان کیش ہو، ایک تو، یا اور اس کو باقاعدہ ایک مانیٹرنگ میکینزم بھی بنا سکتے ہیں کہ وہ صرف عوام پر خرچ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کو موقع ملے گا کہ اس کے سائیڈ لائنز پر جو مختلف ممالک کے 57 ممالک کے جو وزرائے خارج آئے، ان کے وفود آئے ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کرنے کا اور جو پرسپشنز ہیں ان کو کلیئر کرنے کا۔ اور تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میں UN کا یا P5 کا یا یورپین یونین کے ان کے نمائندے ہیں، تو ان کے سامنے بھی حقیقت سامنے رکھی جائے گی اور ایک انگیجمنٹ کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ میرے خیال میں پاکستان کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس سے سب سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک راستہ کھل جائے گا، ایک ڈائیلاگ کھل جائے گا، ایک انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی، ایک گراؤنڈ ریئلٹی سے اپرائزل ہو جائے گا، اور ان لوگوں کے جو ریزرویشن ہے اور جو وہاں پر جو ایکچوئل سچویشن ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور پھر طالبان سے جو مانگا جا رہا ہے وہ بھی کچھ پلیکچ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، کیا آگے بڑھنا ہے انسانی حقوق کے لحاظ سے، عورتوں کے حقوق کے لحاظ سے، وہاں پر امن لانے کے لحاظ سے، جوائنٹ دنیا کے ساتھ چلنے کے لحاظ سے، ریکگنیشن کے، تو ریکگنیشن تو اس مرحلے میں ممکن نہیں ہوگا، البتہ اس ریکگنیشن کے لیے راستہ ہموار ہو جائے گا، ایک فیسیلیٹیشن ہو جائے گی اس کی طرف۔ اور تیسری بات یہ آ جائے گی کہ یہ جو وفود ہے یقینی طور پر یہ ایک اوپننگ ہے،
अभी अक़वाम मुत्तहिदा में भी जो पिछले अशरफ गनी की हुकूमत का नुमाइंदा था इसहाक ज़ई, वो रिजाइन कर गया है, और अभी वहां पर भी चाहिए कि अफगानिस्तान का अपना नुमाइंदा हो ताकि वहां पर भी ये अपना बात दुनिया तक पहुंचा सके अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से। और OIC तो जाहिर है कि अफगानिस्तान फाउंडर मेंबर है, तो OIC पर जिम्मेदारी बनती है कि एक फाउंडर मेंबर अगर वो ह्यूमन ट्रेजेडी में है तो उसको सपोर्ट करे। अब इस चीज से बालाइताक के आया डेमोक्रेसी उधर कितना है, क्योंकि अरब बहुत सारे गल्फ ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है, तो उस लिहाज से तो ये तकरीबन एक वेव लेंथ पर लगते हैं। दूसरी बात कि वहां पर भी इस्लामी कवानीन है, यहाँ पर भी इस्लामी कवानीन, तो उस लिहाज से भी काफी हद तक मुमासिलत है। और तीसरी बात यह आ जाती है कि अगर सोवियत यूनियन के खिलाफ जब ये जंग लड़ रहे थे तो पूरी अरब दुनिया उनको सपोर्ट कर रही थी, और अभी वो किसी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहे हैं, तो अब सपोर्ट करने का उनके लिए एक मौका है। और चौथी बात ये भी आ जाती है कि अगर वो जंग में कुछ ममालिक जो थे वो हिस्सेदार थे, तो वो अमन में क्यों हिस्सेदार नहीं बनते। ये मेरे ख्याल में क्या, और फिर ये है कि अफगानिस्तान के अपने एक हैसियत भी है, काफी ममालिक से इसकी बड़ी आबादी है, बल्कि 8वें 9वें नंबर पर होगा, तो उस लिहाज से भी उसकी एक इम्पोर्टेंस तो है। ये बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि अमेरिका हो, चाहे बरतानिया हो, इटली हो, जापान हो और दीगर तमाम तर यूरोपियन ममालिक समेत जो लोग जिनके नुमाइंदे इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं, तो आखिर किस हैसियत से इन तमाम तर इजलासों में ये शरीक होते हैं इन ममालिक के नुमाइंदगान। बिलखुसूस जब हम बात करते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किए जाने की, तो एक तरफ तो उससे इनकारी नज़र आते हैं, तो आखिर क्या कन्फ्यूजन उनको दरपेश है कि अफ़गानिस्तान के मामलात में वो ख़ुद को शामिल भी रखना चाहते हैं और इन तमाम तर मामलात की निगरानी भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ उनको इस बारे में जो है वो पसोपेश का सामना है कि तालिबान को अफ़गानिस्तान में तस्लीम करने में अभी भी जो है उनकी जानिब से इनकार किया जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके आप मुख्तलिफ पहलू से, एक पहलू तो ये है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। दूसरी बात यह है कि अमेरिका को खिफ़त उठानी पड़ी है, नेटो को खिफ़त उठानी पड़ी है, तो अभी वो खिफ़त के वो सिंड्रोम जो होता है उससे अभी निकले नहीं है, इसलिए उनको आइसोलेट या उसको ऑन द हैंग रखा हुआ है। तीसरी बात यह आ जाती है कि तालिबान को तो तब रिकॉग्नाइज किया था अमेरिका ने जब उसके साथ बातचीत कर रहे थे, वो एक फरीक के तौर पर अक्रॉस द टेबल बैठे थे, और डिप्लोमेटिक में उसमें फ्रंट पर अगर आप अक्रॉस द टेबल बैठते हैं तो इसका मतलब है कि यू आर एट पार, और एक दूसरे के साथ मुआहिदा जो तय पाया है उसके तहत भी ये था कि दोनों ने अमन की जमानत दी थी, एक ने विड्रॉल की जमानत दी थी और दूसरे ने अपनी सरजमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल न करने की जमानत दी थी। तीसरी बात ये थी कि अमेरिका ने ये भी कहा था कि हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे, उस मुआहिदे में ये चीज शामिल है। चौथी बात यह आ जाती है कि अमेरिका ने ये जितने भी हालात है उसकी जिम्मेदार तो अमेरिका है, और अमेरिका अपनी जिम्मेदारी अगर जंग में निभा रहा था और इतने पैसे वहां पर $130 बिलियन खर्च कर रहा था, तो अब अगर उसको पैसे भी न दे बल्कि उनके अपने जो पैसे हैं $9.5 बिलियन, अगर उनको डिफ्रीज कर लेते हैं, रिलीज कर लेते हैं, तो अमेरिका को फिर मतलब है कि उनको तालिबान को उनकी जरूरत भी नहीं है। तो अब तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है और ये खिफ़त वाली जो बात है, और तीसरा ये जो एक किस्म के रीजन को मेरे ख्याल में डिस्टेबलाइज रखने के ये अमेरिका का एक हदफ हो सकता है कि अफगानिस्तान जब तक इक़्तिसादी तौर पर डिरेल रहे या डिस्टेबलाइज रहे पॉलिटिकली और अदरवाइज, एक्सेप्टेबिलिटी फैक्टर से, लेजिटिमेसी फैक्टर से, रिकॉग्निशन फैक्टर से, तो फिर ये जो ममालिक है ये ज्यादा रीजनल ममालिक है, ये डिस्टर्ब रहेंगे। और यहाँ पर अमेरिका एक और भी प्रेशर डाल रहा है कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करे ड्रोन के जरिए, एयर पावर के जरिए, और वहां पर दाइश या उन पर हमले करे। ये भी एक, जब अमेरिका वहां पर मौजूद था
सारी ताकतें उनके पास थी, नेटो उनके पास था, और एयर नेवल और ग्राउंड एसेट उनके पास थे। तो दाइश तो तब भी था और उनको सपोर्ट कर रहे थे। उनके हेलीकॉप्टर करजाई ने कहा था प्रेसिडेंट ने कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पार्लियामेंटेरियन ने कहा था वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी अलकायदा कब का खत्म हो चुका है और खुद बता रहे हैं। तो इन सब चीजों को मेरे ख्याल में उनके जो रीजनल एम्बिशन है, स्पेशली चाइना को ऑन चेक रखना, सीपेक को हैंग में रखना या प्रेशर में रखना, पाकिस्तान को एक किस्म के पुल एंड पुश में रखना, और इसके अलावा रशिया का अफगानिस्तान के रास्ते गर्म पानियों तक पहुंचना, उस पर भी चेक रखना, सेंट्रल एशिया को उस तरीके से मतलब उस पर नजर रखना, और ये सब अमेरिका के अहदाफ है। उस अहदाफ के जरिए वो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज नहीं करना चाहते, इसलिए अगर स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर अमेरिका की तरफ वो ध्यान या उसकी जो इन्फ्लुएंस है वो रीजन में कम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर महमद। और जिस तरह हमने बात की कि बिलाखिर अफ़गानिस्तान में एक तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से इनकारी ज़रूर हैं, लेकिन इससे मुतालिक जो तमाम तर इजलास हो रहे हैं उसमें शिरकत ज़रूर की जाती है, उसमें अपने नुमाइंदगान को ज़रूर शामिल किया जाता है, चाहे वो अमरीका, बरतानिया और दीगर ममालिक हों। और जिस तरह से बात की कि जी जब वो ममालिक जो जंग में शामिल रहे हैं, अब अगर अफ़गानिस्तान में अमन की कोशिशों को वाकई में कामयाब देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि तालिबान एक मरतबा फिर तमाम तर जो हुकूमत चला रहे हैं वो पुरअमन तरीके से चला सकें, तो उन ममालिक को जो जंग में शामिल रहे थे वो अमन के किरदार में भी बेहतर किरदार अदा करना चाहिए, ताकि अफ़गानिस्तान में हम किसी बड़े बहरान को ना देख सकें और कोई नया इंसानी अलमिया जन्म ना ले सके। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ ज़मीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।